سائرہ سانولی رنگت کی ایک نو عمر اور نہایت پرکشش لڑکی تھی۔ بالوں کی لمبائی گھٹنوں سے نیچے تک تھی، بڑی بڑی آنکھیں جن پر نگاہ پڑتے ہی انسان اس کے سحر میں جکڑ کر رہ جائے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ روزانہ شام کے وقت نہایا کرتی اور مغرب کے وقت چھت پر چلی جاتی۔ اسے اپنے بال کھلے رکھنے کا اس حد تک شوق تھا کہ اس نے کبھی بھی بال نہیں باندھے تھے۔ ماں بہت کوشش کرتی کہ وہ بال باندھا کرے، لیکن وہ ہمیشہ ہی ہنس کر لاڑ سے ٹال دیا کرتی۔ وقت ویسے بھی جلد گزرتا ہے، لیکن حسین لڑکی ہو تو پھر وقت شاید زیادہ تیزی سے گزرتا ہے۔ سائرہ بھی بہت جلد اس عمر کی ہو گئی کہ اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ پھر ایک دن اس کی شادی طے ہو گئی۔ جب سے سائرہ کی شادی طے ہوئی تو اس پہ نکھار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور آخر شادی کا دن آ ہی گیا۔ شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شادی بھی شروع ہو گئی، لیکن سائرہ کی شام کو چھت پہ جانے کی روٹین وہی رہی۔ مایوں کی رات اسے اپٹن لگا دیا گیا اور سارا دن اسے چھت پہ جانے کا موقع نہ مل سکا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بہت بے چینی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں دور سے کوئی دھیرے دھیرے سے اسے پکار رہا ہے۔ پکارنے والے کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی، جس میں کچھ ایسی تڑپ تھی کہ سن کر اس کی طبیعت اداس و بوجھل ہونے لگی۔ پھر وہ خود بخود ہی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ گھر چونکہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے کسی نے اس کی غیر حاضری محسوس نہ کی۔ سردیوں کی ٹھٹھری ہوئی سرد ترین رات تھی۔ مہمانوں کے لیے بستر لگانے کا وقت آیا تو اس کی چھوٹی بہنیں چھت پر موجود اسٹور سے بستر نکالنے گئیں کہ یکا یک ان کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ سائرہ چھت پر بے ہوش پڑی تھی۔ شادی میں آئے ہوئے سبھی مہمان پریشان ہو گئے، اور زیادہ پریشانی اس سے بڑھ گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ سائرہ کی ماں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سائرہ کو ہوش آنے لگا۔ اللہ کے کلام کی برکت سے اس کی طبیعت سنبھلتی چلی گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی۔ گھر میں اس صورتحال پر شدید خوف کا عالم تھا۔ سب کے چہروں پہ بے پناہ تشویش تھی، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ نے اسے مکمل صحت مند قرار دیا۔ شادی کے بعد رخصت ہو کر وہ ایک دوسرے شہر آ گئی، جہاں اس کا گھر شہر سے کچھ دور ایک غیر آباد علاقے میں تھا، جہاں بہت ہی کم گھر بنے ہوئے تھے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ۔ یہ 2 منزلہ گھر دیکھنے میں بہت پرانا تھا۔ اس جگہ ٹوٹل 4 گھر تھے، اور سامنے ایک کھلا میدان اور کوئی 600 قدم دور ایک قبرستان، جس میں بمشکل 12-15 قبریں ہوں گی۔ شادی سے پہلے سائرہ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ کبھی کبھار وہ سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہا، لیکن سسرال والوں نے بھی اس کے اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دی کہ اکثر لوگ سوتے میں ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ معاملہ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ جب اس کی طرح وہ چیخیں مارتی ہوئی جاگی تو اس کا شوہر بھی چیخ مار کر بیٹھ گیا۔ سبھی گھر والے بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں آ گئے۔ سائرہ کی تو سمجھ آ گئی، لیکن اس کے شوہر نے کیوں چیخ ماری اس بارے سب فکر مند تھے۔ اس کا شوہر کمر پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے بیڈ پہ جھک کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی قمیض اٹھا کر جب کمر دیکھی گئی تو اس پر بہت بڑے سائز کی انگلیوں کے نیلے رنگ کے نشانات تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس پر اسرار واقعے سے تمام لوگ سہم گئے۔ سلیم بہت فکر مند تھا۔ سائرہ کی جو حالت تھی وہ تو الگ بات تھی، لیکن جب اس کی کمر پہ تھپڑ کا نشان پڑا تو وہ مخمصے میں پڑ گیا۔ وہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس کے ذہن میں 2 باتیں تھیں، ایک یہ کہ واقعی کسی اور مخلوق نے ایسا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سائرہ نے سوتے میں نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس کی کمر پہ تھپڑ مار دیا۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، اس کے بعد اسے واپس دبئی چلے جانا ہے، تو بہتر رہے گا کہ وہ سائرہ کو لے کر ہنی مون کے لیے نکل جائے۔ اس نے 2 مقامات کا فیصلہ کیا، پہلے لاہور، پھر وہاں سے مری سے سیدھا واپس لاہور میں عزیزوں کے ہاں ٹھہرنا تھا، اور مری میں ہوٹل میں قیام کرنا تھا ان کو۔ لاہور میں وہ بہت جگہوں پہ گھومے۔ سائرہ کو سب سے زیادہ شاہی قلعہ اور بائے شاہی مسجد پسند آئی۔ اسے ان تاریخی عمارات میں سے تاریخی جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی تاریخی عمارات سے دلچسپی کو دیکھتے ہوئے سلیم کے رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ ان کو 2 اور تاریخی مقامات بھی دکھا دیے جائیں، جن میں ایک شالامار باغ اور دوسرا مقبرہ جہانگیر۔ سلیم کے کزن نے کہا کہ پہلے شالامار باغ چلتے ہیں، پھر وہاں سے مقبرہ جہانگیر چلے جائیں گے، اور پھر وہاں سے واپسی پہ رنگ روڈ سے سیدھے گھر چلے جائیں گے، جو ان کے لیے بہتر رہے گا۔
وہ شاہی قلعے سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ یہاں پہنچنے کے بعد سے ہی سائرہ کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ سلیم اپنے کزن کے ساتھ نماز ادا کرنے چلا گیا اور وہ دوسری خاتون کے ساتھ وہیں پہ اینٹوں کے بنے تاریخی فرش کے ایک کونے پہ بیٹھ گئی اور دوسری خاتون ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ یہ اپنے دھیان میں گھٹنے پہ کونی ٹکائے اور ہاتھ پہ ٹھوڑی رکھے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ملنگ بچہ آ کھڑا ہوا، جس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی دھوتی سی باندھ رکھی تھی اور اوپر پھٹا پرانا سا چوگا، گلے میں مختلف رنگوں کی ڈھیروں مالائیں۔ وہ بچہ شاید 12 یا 13 سال کا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر بجائے کچھ مانگنے کے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ سائرہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ گھوم کر اس طرف سیدھا اس کی آنکھوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بہت ہی پراسرار سا انداز تھا اس کا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، لیکن ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے منہ سے کچھ کہے سنے بغیر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ سائرہ نے چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ دیا اور کہا کہ معاف کرو، لیکن وہ بار بار منع کرنے کے باوجود وہاں سے گیا نہیں، بلکہ وہیں گھاس پہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر اسے گھورنا شروع کر دیا۔ سائرہ کو بچے بہت پیارے لگتے تھے، لیکن اس بچے کی نظروں میں کچھ ایسا تاثر تھا جسے سائرہ اندر ہی اندر سمٹی جا رہی تھی۔ ڈری سہمی سی وہ نظریں جھکائے بیٹھی کہ یکایک وہ ملنگ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لمحے میں ہی آگے بڑھ کر سائرہ کے پیروں کو چھو لیا۔ پیروں کو چھوتے ہی اس نے کھڑے ہو کر وجد کی حالت میں دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بچہ تو ناچ رہا تھا، لیکن اس کے پیروں کو چھونے کے بعد سے سائرہ کو اپنا وجود بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ سلیم اور اس کا کزن بھی آ گئے، لیکن سائرہ کا وجود اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اس سے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس بچے کو ناچتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ چاروں طرف سے تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہوا کے چلنے سے درختوں اور قریبی دیواروں سے سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تیزی سے ناچتے ہوئے بچے کے بال وحشتناک طریقے سے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ سلیم نے سائرہ کو کئی دفعہ آواز دی، لیکن وہ یکٹک اس بچے کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ سائرہ کی توجہ مسلسل اس ملنگ بچے کی طرف ہے تو اس نے بچے کو روکنے کی کوشش کی۔ بہت دفعہ روکنے کے باوجود جب اس نے کوئی توجہ نہ کی تو سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے گال پہ ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ تمانچہ مارتے ہی وہ بچہ بھاگ کر قریبی عمارت کے پیچھے گم ہو گیا۔ اس کا ناچ رکتے ہی ہوا بھی تھم گئی، فضا میں سیٹیوں کا شور بھی ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سائرہ کے حواس بھی بحال ہوئے اور اس کا وجود پہلے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ رات خون سے گزری اور اگلے روز وہ مری کے لیے نکل گئے۔ سلیم کو یقین تھا کہ مری کی آب و ہوا سائرہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، لیکن یہ خام خیالی تھی۔ مری میں سائرہ کا ایک ایک لمحہ مشکل ہو گیا۔ وہ جس پہاڑ کی طرف دیکھتی اسے لگتا کہ بلندیوں سے بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے نیچے اتر رہے ہیں، اور جس درخت کو دیکھتی تو اس کے پتوں میں سے اپنی طرف دکھتی ہوئی آنکھیں نظر آتی۔ سلیم نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپنا ہنی مون ادھورا چھوڑا اور سائرہ کو لے کر واپس گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سائرہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ضرورت کے وقت بھی زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اشارہ کر دیتی، بہت ہی کم الفاظ ادا کرتی۔ چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات بھی اندرونی کیفیات کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی پہچان الفاظ سے ہوتی ہے۔ سائرہ کے الفاظ اتنے کم ہو گئے تھے کہ اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہتی اور فضا میں گھورتی رہتی، کسی وقت اچانک ہی چونک جاتی اور ایک جھرجھری لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ جا بیٹھتی۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ کسی وقت ہم جس کیفیت کو پریشان کن سمجھتے ہیں وہ زیادہ پریشان کن کیفیت آ جانے سے بہت بہتر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی جو خاموشی اور پر اصرار انداز کھٹکتا تھا، سب کو ان کے لیے نئی مصیبت پیدا ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک چیخنا شروع کر دیتی۔ سبھی بھاگ کر اس کو سنبھالنے میں لگ جاتے۔ بیٹھے بیٹھے چیختی تو پھر بھی سب پاس ہوتے، لیکن زیادہ پریشانی تب ہوتی جب وہ اچانک اوپر والے کمرے میں باتھ روم میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتی اور بھیانک انداز سے چیخنا شروع کر دیتی۔ اس حالت میں اسے سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا۔ سارے گھر والے بھی مل کر اسے قابو نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں اتنی طاقت آ جاتی جیسے 10 آدمیوں کا زور ایک ہی انسان کے اندر آ جائے۔ وہ سب اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو جاتے اور وہ اچانک ہی خود بخود نارمل ہو جاتی۔ وہ خاموش تو تھی ہی، لیکن اب سہمی ہوئی رہتی تھی۔ سائرہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے سسرال میں سبھی نہایت اچھی اور نرم طبیعت کے تھے۔
کہ انہوں نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جیسی باتیں عام طور پر سسرال میں کی جاتی ہیں۔ وہ سبھی اس کو اس طرح سنبھالتے جیسے اپنی سگی بیٹی کو سنبھالتا ہے۔ سلیم کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو اس حال میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تاکہ اپنی بیوی کو جلد از جلد اپنے پاس بلا لے۔ سلیم کے جانے کے بعد سائرہ کو اس کی ساس نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ وہیں رہنا چاہتی ہے یا اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہے؟ جیسے وہ چاہے وہ اسی میں خوش رہے۔ سائرہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ امی کے گھر جانا چاہتی ہیں اور بیچ بیچ میں واپس آ جایا کرے گی۔ میکے میں واپس آ کر اس کی حالت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی۔ وہ نارمل ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کچھ ہی دنوں پہلے اس کی کیا حالت تھی۔ چند دن گزرے تو اس کی ساس اسے ملنے آئی تو وہ اکیلی بیٹھ گئی کے پاس اور کہنے لگی کہ امی جان، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب سے واپس گھر آئی ہوں تو میں پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب سے شادی شروع ہوئی ہے تب سے میرے ساتھ یہ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ مجھے شرمندگی بھی ہے، لیکن یقین کریں کہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ سائرہ کی ساس ایک نیک دل خاتون تھی۔ اس نے کہا بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تم سے کوئی قسم کا گلہ نہیں ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں تم پہ کوئی شبہ نہیں، تم جیسے خوش رہو اور صحت مند رہو ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے۔ بہت جلد سلیم نے اسے دبئی بلا لیا۔ اب یہی لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنے کی وجہ سے سلیم نے چند دن کی چھٹی لے لی جاب سے۔ اس کی جاب دبئی میں تھی۔ دبئی میں رہائشیں بہت مہنگی ہیں، اس لیے اس نے جبان میں فلیٹ لے رکھا تھا۔ چھٹی جتنے دن کی تھی وہ اسے گھماتا پھراتا رہا۔ سائرہ بھی بہت خوش تھی۔ زندگی یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ چھٹی کے دن گزر گئے تو سلیم جاب پہ چلا گیا اور وہ فلیٹ پہ اکیلی رہ گئی۔ ابھی تک سلیم نے اسے سوائے ناشتے کے کچھ بھی بنانے نہیں دیا تھا۔ وہ کھانا باہر سے ہی کھاتے رہے۔ امارات پہنچنے کے بعد پہلا دن تھا جب وہ اکیلی تھی۔ ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سلیم گھر پہنچا تو اپنے پاس موجود چابی سے دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو بڑے پیار سے آواز دی سائرہ کو، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ حیرت کی بات تھی کہ اتنے قریب ہو کر بھی سائرہ نے اس کے پکارنے پہ کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اور کچھ سامان جو آتے ہوئے لے کر آیا تھا وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھے اور کچن کی طرف چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پریشانی اور گھبراہٹ میں سائرہ کو تھام لیا۔ وہ کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور ایک کونے میں ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ سنک میں ایک سٹیل کا برتن پڑا تھا اور پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس برتن میں سے چاول ابل ابل کر بہتے جا رہے تھے۔ برتن میں تھوڑے سے چاول رہ گئے تھے، باقی پانی میں چکر لگا رہے تھے، جبکہ کافی سارے بہہ کر ڈرین میں جا چکے تھے۔ سلیم نے سائرہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اندر لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ لیٹنے کے بعد بھی وہ گردن موڑے مسلسل ایک طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے آوازیں دیں، پکڑ کر جھنجھوڑا، بہت کچھ کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ صبح سے نہ جانے کب سے وہ اس کیفیت میں تھی۔ 3 گھنٹے اس کی حالت یہی رہی، پھر خود ہی جیسے ہوش آ گیا ہو۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کی طبیعت بحال ہوتے ہی سلیم کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ نیچے جا کر عمارت کی پچھلی جانب بنے ایرانیوں کے تندور سے روٹیاں لے آیا اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ ایک ہفتہ بالکل نارمل گزرا اور پھر ایک روز اسی طرح سب کچھ ریپیٹ ہوا۔ اب یہ روٹین بن گئی، لیکن تواتر کے ساتھ۔ ہر 2-3 دن بعد سائرہ یوں ہی ہوش و حواس کھو بیٹھتی اور ایک طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ سلیم نے بہت پوچھا، لیکن سائرہ کو بس اتنا یاد تھا کہ کچھ ہوش نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ 2 آنکھیں مسلسل اسے گھورتی رہتی ہیں اور وہ ان آنکھوں کے سحر میں جکڑی جاتی ہے۔ اسے یہ بھی یاد ہے کہ وہ آنکھیں اس ملنگ بچے کی ہیں جو مقبرہ جہانگیر کے باہر اسے ملا تھا۔ پھر یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ اب رات کو اکثر یوں ہوتا کہ اچانک ان پر سے کمبل اچک لیا جاتا۔ کبھی کسی بلی کے رونے کی دردناک آواز سے خاموشی فضا میں بھیانک شور پیدا ہوتا اور کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز۔ اجمان میں 5ویں منزل کے ایک فلیٹ میں ایسی آوازیں کسی بھی ظاہری طریقے سے آنا ممکن نہیں ہے کہ وہاں نہ تو آوارہ کتے ہوتے ہیں سڑکوں پہ اور نہ ہی فلیٹ کی اس بلندی پہ اندر کوئی بلی آ سکتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ آوازیں سلیم کو بھی سنائی دیتی تھیں۔ ان کی روزمرہ زندگی بالکل ڈسٹرب ہو کر رہ گئی۔ ایک دفعہ سائرہ کی طبیعت بہت خراب تھی تو سلیم اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے پورا چیک کرنے کے بعد حیرانی سے کہا
کہ وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمام ٹیسٹ کلیئر آئے تھے۔ اسے کہا گیا کہ ذہنی عارضہ لگتا ہے تو بہتر ہے کہ کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا جائے۔ سلیم مایوسی کے عالم میں اسے لے کر ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بڑی عمر کے بزرگ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سر پہ بڑا سا رومال رکھا ہوا تھا جس نے ان کے چہرے کا زیادہ حصہ چھپا رکھا تھا۔ وہ پاس آ کر سلیم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ برخوردار، برا مت ماننا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے گئے تھے کیونکہ یہ بیمار لگ رہی ہے۔ بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی بیمار نہیں ہے، اس کا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے۔ سلیم الجھے ہوئے لہجے میں بولا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدا را کوئی حل ہے تو بتائیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ہے، اسے واپس پاکستان لے جاؤ۔ میں کسی خاص کام سے امارات آیا ہوا ہوں، اگلے ہفتے میری واپسی ہے۔ میں اپنا موبائل نمبر دے رہا ہوں، دیر مت کرنا، اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی۔ جتنی جلدی ہو سکے تو پاکستان پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرو۔ میں پورے پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، بس مجھے بتا دینا کہ کہاں پہنچنا ہے، میں آ جاؤں گا۔ سلیم کے لیے چھٹی لینا مشکل تھا لیکن کسی نہ کسی طرح چھٹی منظور کروا کر سائرہ کو پاکستان لے آیا۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو سبھی کو صدمہ ہوا سائرہ کو دیکھ کر، جو اتنے مختصر سے عرصے میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ سلیم نے پہنچنے کے ساتھ ہی اس نمبر پہ رابطہ کیا جو بزرگ نے دیا تھا ان کو۔ دوسری تیسری بیل پہ ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، بس چند سوالوں کے جواب دے دو۔ جی پوچھئے۔ شادی کو طویل عرصہ ہو گیا ہے یا ابھی ہوئی ہے؟ جی چند مہینے ہو گئے ہیں۔ کیا شادی سے پہلے بھی کوئی ایسا عجیب و غریب مسئلہ تھا؟ یہ شادی کے بعد شروع ہوا۔ جی شادی سے پہلے سے ہے لیکن شادی کے بعد شدید ہو گئی ہے یہ کیفیت۔ تم لوگ اس وقت کہاں ہو؟ لڑکی کے میکے میں یا اپنے گھر میں ہو؟ جی اپنے گھر میں ہیں۔ پھر لڑکی کو لے کر اس کے میکے روانہ ہو جاؤ، مجھے پتہ بتا دو، میں بھی سیدھا وہیں پہنچوں گا۔ جی بہتر، پتہ نوٹ کر لیں، ہم صبح چلے جائیں گے۔ سائرہ کو دیکھ کر میکے میں بھی سب افسردہ ہو گئے لیکن سلیم کے بابا جی کے بارے بتانے پہ سب کو امید کی کرن نظر آنے لگی۔ 2 دن بعد بابا جی بھی پہنچ گئے۔ بابا نے کسی سے بھی فالتو بات نہ کی اور کہا کہ انہیں سارا گھر دیکھنا ہے، نیچے سے لے کر اوپر چھت تک انہیں ہر جگہ دکھا دی گئی۔ بابا جی کہنے لگے کوئی جگہ رہتی ہے جو میری نظر سے اوجھل رہی ہو، نیچے صحن سے لے کر اوپر چھت تک وہ جگہ نہیں جو میری مطلوبہ ہو۔ سائرہ کی والدہ کہنے لگی کہ پچھلے بڑے کمرے کے نیچے ایک متروکہ چھوٹا کمرہ ہے جو سٹور کے طور پہ استعمال ہوتا تھا پہلے، اب چند سال ہوئے تو اس پہ لکڑی کی شیٹ رکھ کر وہاں پر بڑا بیڈ رکھ دیا گیا جس سے وہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ بابا نے کہا کہ وہاں لے چلو مجھے اور وہ تہہ خانہ والا کمرہ دکھاؤ۔ سبھی اس جگہ پہنچ گئے۔ سائرہ ڈر رہی تھی لیکن بابا نے کہا کہ اس کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ بیڈ ہٹا کر نیچے موجود دروازہ کھولا گیا تو کئی سال سے بند تہہ خانے سے سیلن زدہ دیواروں کی عجیب سی سڑان باہر نکل کر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ نیچے روشنی نہیں تھی، ایمرجنسی لائٹس موجود تھی۔ بابا اور سلیم نیچے اتر گئے۔ نیچے پہنچتے ہی بابا نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش تھی مجھے۔ انہوں نے سائرہ کی والدہ سے پوچھا کہ سائرہ اس تہہ خانے میں آئی تھی؟ پتہ چلا کہ اس کے بچپن میں یہ قابل استعمال تھا تو اکثر کوئی چیز رکھنے یا لینے بچے نیچے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سائرہ کچھ لینے نیچے گئی تو اپنی متجسس طبیعت کی وجہ سے ادھر ادھر پڑی چیزوں کو چھیڑنے لگی۔ اس تہہ خانے میں مشرقی دیوار کے ساتھ نیچے کی طرف ایک بڑا سا خانہ تھا جس کے بارے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ خانہ 3 فٹ چوڑا اور 3 فٹ بلند تھا لیکن اس کی گہرائی کوئی 7-8 فٹ تھی۔ اس سائرہ اس کے اندر گھس گئی اور پتہ نہیں کب سے پڑے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو چھیڑنے لگی۔ وہاں ایک بڑی سی بوتل پڑی تھی جس میں عجیب سا گاڑھا محلول تھا۔ اس نے وہ بوتل اٹھائی اور واپس نکل کر کھول دی۔ اس بوتل سے نکلنے والے محلول سے اتنی بدبو اٹھی کہ پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس تہہ خانے میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی، ہم نے اسے بند ہی کر دیا اور تب سے آج تک یہ بند ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کبھی کبھی سال 6 مہینے بعد ویسی ہی ہلکی سی بدبو گھر میں پھیل جاتی ہے لیکن چند ہی لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ بابا نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود تہہ خانے میں ہی رک گئے۔ انہوں نے ایک پیکٹ اگربتیوں کا اور ایک بڑی بوتل پانی کی منگوا لی۔ نیچے وہ 2 یا 3 گھنٹے وہاں اکیلے کچھ پڑھائی کرتے رہے
اور پھر سلیم سے کہا کہ وہ سائرہ کو لے کر نیچے آ جائے۔ وہ نیچے پہنچے تو بابا نے اگر بتیوں پہ لگا مسالہ اتار کر ایک کاغذ پر جمع کیا ہوا تھا۔ وہ مسالہ انہوں نے پانی والی بوتل میں ڈال کر کھول دیا۔ وہ سارا وقت پڑھائی کر کے پانی اور اس خوشبودار مسالے پر دم کرتے رہے۔ انہوں نے سائرہ سے کہا کہ وہ پانی کی بوتل لے کر مشرقی دیوار کے نیچے بنے اس چھوٹے سے خانے میں چلی جائے جہاں کا ذکر ہوا تھا، اور ہر طرف اس پانی کا چھڑکاؤ کر دے۔ سائرہ کی ہمت نہیں تھی بالکل بھی ایسا کرنے کی، لیکن سلیم اور بابا جی اس خانے کے دونوں کناروں پہ جھک کر بیٹھ گئے اور اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پانی لے کر اندر چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی پانی کا چھڑکاؤ شروع کیا تو ہر طرف سے تیز روشنی نکلی، سیڑھیوں کے راستے اوپر کی طرف جاتی نظر آنے لگی۔ تہ خانے میں جہاں گھٹن کا ماحول تھا وہاں اس طرح تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے جہانگیر کے مقبرے پہ چل پڑی تھی۔ سائرہ پانی چھڑکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ وہ چند لمحوں میں ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ فضا میں سلن کے ساتھ پانی میں گھلی اگربتیوں کی خوشبو بھی پھیل گئی تھی۔ بابا جی مسلسل سورۃ رحمان کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ پانی ختم ہوتے ہی روشنیاں نکلنا بند ہو گئیں۔ بابا جی کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی بس، لیکن اچانک ہی بابا جی کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ کسی کے رونے کی آواز تھی۔ بابا نے ہولے سے آواز دی کہ رو مت، باہر نکل آؤ۔ اچانک ہی سائرہ اور سلیم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس خانے سے کوئی باہر نکل رہا تھا۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ سائرہ کی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا تو وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ وہی ملنگ بچہ تھا جو جہانگیر کے مقبرے میں ملا تھا۔ وہ خاموشی سے روئے جا رہا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ بس اب اس کی کہانی ختم ہو گئی، اب وہ وہاں چلا جائے اور اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہے۔ وہ بین کرتا ہوا مغربی دیوار کے پاس جا کر اس کے پار چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے گردن موڑ کر سائرہ کی طرف نمناک آنکھوں سے دیکھا اور غائب ہو گیا۔ بابا جی ان کو لے کر باہر آ گئے۔ سائرہ اس سارے معاملے میں خوفزدہ ہونے کے باوجود یکدم تر و تازہ اور حوصلے میں نظر آ رہی تھی۔ بابا جی سے پوچھا گیا کہ کیا راز تھا اس میں، وہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بابا کہنے لگا، ہماری بچی خوش قسمت ہے کہ میری نظر اس پہ پڑ گئی، وہاں پہ مجھے ایسے ہی کسی مقصد کے لیے وہاں بلایا گیا تھا۔ اس بچی کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ حسابی مسائل چل رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ مجھے تبھی پتہ چلنا تھا جہاں پہ اس کے ساتھ یہ سب شروع ہوا تھا۔ میں جب پڑھائی کر رہا تھا تو یہ بچہ یہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں نے اس سے ساری تفصیل پوچھ لی۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ اسی جگہ پہ رہتا تھا۔ ان کی عمریں ہماری طرح نہیں بڑھتی۔ یہ 200 سال تک بچپن سے لڑکپن تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ کسی وقت پرانے قبرستان کا حصہ ہوا کرتی تھی، پھر یہاں پر گھر بن گئی۔ یہ گھر بنا تو انہوں نے اس تہ خانے میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ کو رہنے کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سارا خاندان اسی خانے میں رہتا تھا۔ جب سائرہ یہاں پہ اندر گھس کر چیزوں کو چھیڑ رہی تھی تو یہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی وقت تھا جب یہ سائرہ بھی عاشق ہو گیا۔ ان جنات کو کسی جگہ رہنے کے لیے ایک خاص محلول کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بوتل میں تھا، جو سائرہ نے کھول دی۔ یہ محلول ان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بدبو ان کی خوراک بھی ہوتی ہے۔ ایسی بدبو کی وجہ سے کوئی ان کی رہائش تک نہیں جاتا۔ سائرہ کے ایسا کرنے سے ان کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ سبھی یہاں سے چلے گئے اور جن ویرانوں میں ان کے عزیز رشتہ دار رہتے تھے یہ ان کے پاس چلے گئے، لیکن یہ سائرہ کی وجہ سے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو تہ خانے کی اسی تنگ جگہ سے انسیت تھی جہاں اس نے سائرہ کو دیکھا تھا۔ یہ روزانہ چھت پہ جاتا، یہاں سائرہ شام کو جاتی، یہ سامنے منڈیر پہ بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ جب سائرہ نیچے آ جاتی تو یہ بھی اتر کر اس تہ خانے میں گھس جاتا۔ جب سائرہ کی شادی شروع ہوئی تو اس پہ پریشان ہو گیا کہ سائرہ دور چلی جائے گی اور کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس سے اور یہ بات برداشت نہ ہوئی اور یہ اسے چھونا شروع ہو گیا۔ جنات کے چھونے سے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ جب سائرہ یہاں سے گئی تو یہ بھی ساتھ ہی چلا گیا اور سسرال میں اس کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے سامنے جو درخت ہے وہاں پہ رہنے لگا۔ جب ہنی مون ٹرپ پہ گئے تو یہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ مقبرہ جہانگیر میں اس کے قبیلے کے بہت جنات رہتے ہیں۔ اپنوں میں پہنچ کر یہ مزید بے چین ہو گیا۔ جب سائرہ اکیلی بیٹھی تھی تو یہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائرہ کے پاؤں چھو لیے، جس سے سائرہ کے حواس گم ہو گئے اور اپنے اندر کی شدت سے یہ بے حال ہو گیا۔ جب یہ بیرون ملک چلی گئی تو پھر اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔
یہ کسی بھی طرح اسے واپس لانا چاہتا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ کسی حد تک اگر میں نہ آتا، اب اس سے بہت کہا کہ چلا جائے، لیکن یہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کو دور کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں مخصوص کلمات کی پڑھائی کر کے پانی اور خوشبو پہ دم کر کے سائرہ کے ذریعے اس کے اصل ٹھکانے پہ چھڑکاؤں۔ پھر ایسا کرنے سے اس کی وہ ڈور ٹوٹ گئی جو سائرہ کے ساتھ بندھی تھی۔ اب یہ یہاں سے اپنے خاندان میں چلا گیا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اب یہ سائرہ کو کبھی تنگ نہیں کر سکتا سوائے ایک طریقے کے۔ سلیم چونک کر پوچھا کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ صرف خواب میں آ کر سائرہ سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ بابا جی کے علاج کے بعد اب سب کی زندگی میں سکون آ گیا۔ سائرہ 2 ہفتوں میں ہی پہلے کی طرح صحت مند اور پیاری ہو گئی اور دونوں میاں بیوی واپس امارات آ گئے۔ سائرہ بالکل مطمئن ہو چکی ہے اور وہ حاضر بھی۔ کہانی سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ اپنی عورتوں اور خاص کر بچیوں کو ننگے سر نہ گھومنے پھرنے دیں تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔